اب ہم بتائیں یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو بتا دیے کہ یہ آیت ہے۔ اب شافعی حضرات جو ہیں، شوافع، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا پارٹ ہے، یہ سورہ فاتحہ کا پارٹ ہے۔ یہاں پر میرے پاس تفسیر نصفی ہے، تفسیر نصفی میں لکھتے ہیں کہ قراء المدینہ، مدینہ منورہ کے اور بصرہ کے اور شام کے جو ماہرین قاری تھے اور اس کے فقہا تھے، انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے یہ، انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ آف سورہ فاتحہ نہیں ہے، یہ سورہ فاتحہ سے ہٹ کر ایک آیت ہے۔ اس کے برخلاف مکہ کے قراء اور کوفہ کے قراء، کوفہ اور مکہ کے لوگ کہتے ہیں یہ پارٹ آف سورہ فاتحہ ہے۔ مکہ اور کوفہ کے قاریوں کے راستے پر شوافع چلے ہیں، لہذا وہ لوگ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پارٹ آف سورہ فاتحہ مانتے ہیں، اس کا حصہ مانتے ہیں۔ اور جو اہل مدینہ کا اور بصرہ کا اور شام کے علماء کا جو عمل ہے اس پر حنفی لوگ گئے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے لوگ، اور وہ لوگ جو ہے سورہ فاتحہ کا پارٹ نہیں مانتے، قرآن ضرور مانتے ہیں۔ میں بتایا کہ قرآن کریم کی ایک کمپلیٹ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن حنفی مسلک کے علماء یہ مانتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا پارٹ نہیں ہے۔ تو یہ پارٹ ماننے اور نہیں ماننے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے ٹھہرتے اللہ اکبر، نماز مغرب کے لیے، عشاء کے لیے یا فجر کے لیے ٹھہرے، وہاں پر پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پہلی مرتبہ جب نماز شروع کرتے ہیں، جب استفتاح پڑھ لیتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنا ہے پہلی مرتبہ میں۔ اس کے بعد سے آپ کو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بسم اللہ ہر مقام پہ پڑھنا ہے آپ کو، یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ حال میں میرے کچھ دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ نہیں بسم اللہ تو آواز سے صرف شیعہ اور شافعی لوگ پڑھتے، بسم اللہ جو ہے وہ لوگ پڑھتے، حنفیوں میں تو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ نہیں پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا ہے، آواز سے نہیں پڑھنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے، کیونکہ ہم سورہ فاتحہ آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اس کو سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں مانتے، اس لیے کم آواز میں، دھیمی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، اس کے بعد بلند آواز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شوافع حضرات کیونکہ اس کو پارٹ آف سورہ فاتحہ مانتے ہیں، اس لیے ان کے پاس اس کو آواز سے پڑھنا ہوتا ہے، وہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح سے پڑھتے ہیں، یعنی جہاں پر بھی بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑھنا ہے، جو کہ شافعی مسلک کے لوگ کا عمل ہے۔ ہم جو ہے بسم اللہ سری طور پر پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں پڑھنا ضرور ہے، پڑھنا ضرور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک نہیں کیا جاتا۔ تو یہ چند باتیں تھے لفظ اللہ۔ آج ہم جو ہے اسم کا معنی سمجھے۔ اسم کہتے ہیں ذات اور صفات کے مجموعے کو، ذات اور اس کے صفات کے ساتھ سب مل کر جو ذات بنتی ہے اس کے نام جو رکھا جاتا ہے اس کو اسم کہتے ہیں۔ اور ہم بتائیں کہ اللہ جو ہمارا خالق حقیقی ہے، جو ہم کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا نام ہے۔ یہ اصل میں الالہ سے بنا، لیکن الہ میں معبود حق اور الہ حقیقی اور الہ باطل دونوں کے لیے وہ ورڈ یوز ہو سکتا ہے، لیکن لفظ اللہ صرف حقیقی پیدا کرنے والے کو ہی کہتے ہیں۔ اور رحمان اور رحیم میں ہم بتائے کہ یہ دونوں اصل میں رحمت سے ہی نکلے ہیں، لیکن رحمان اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو رحمت، یعنی جو آغاز خلق پر اور بناتے وقت جو عطا کیا وہ رحمانیت ہے، اور انسان کے کسب کرنے اور عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو رحمت قیامت کے دن فرمائے گا وہ رحیمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اور دوسرا ترجمہ جیسا کہ ہم بتائے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔